کس طرح کا کام کرنا چاہیے، یہ ہم کچھ چیزیں انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز، آپ نے جب قربانی کا جانور تلاش کرنا شروع کیا یا آپ کے اپنے گھر میں ایک قربانی کا جانور موجود تھا، تو آپ نے اس قربانی کے جانور کو قربانی کی نیت سے رکھنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی خرابی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قربانی کی اللہ کے یہاں قبول نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر جانور کے اندر کچھ عیوب ہو، کچھ کمیاں ہوں، کچھ خرابیاں ہوں، تو ایسے جانور کو آپ اللہ کے راستے میں قربان کریں گے تو وہ قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ میرے اس جانور میں جس کو میں قربانی کے لیے لے رہا ہوں یا جس کو قربانی کی نیت سے میں رکھ رہا ہوں، اس کے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی عیب تو نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، الحمدللہ آپ کا جانور اچھا نکلا، آپ نے پیسے دے کر یا آپ نے گھر میں ہی پال کر، آپ کے گھر میں پہلے سے بکرا موجود تھا، آپ نے اسے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اگر آپ کی نیت اچھی تھی تو انشاءاللہ آپ کی قربانی بھی اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ اب یہ قربانی کا یہ عمل یا قربانی کے اندر جو یہ چیز آپ نے دیکھا، اب قربانی کرنے کے بعد اسے اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، اسے اپنی زندگی کے اندر بھی دیکھے کہ کہیں میری زندگی میں کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی خرابی تو نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی عیب تو نہیں ہے کہ اگر اللہ کے یہاں اس عیب کے ساتھ، اس خرابی کے ساتھ، ان کمیوں کے ساتھ، ان برائیوں کے ساتھ میں جاؤں گا اللہ کے سامنے تو اللہ مجھ سے سوال کریں گے کہ یہ خرابی تیرے اندر کیوں ہے، یہ برائی تیرے اندر کیوں ہے، یہ عمل تو نے کیوں انجام دیا، یا ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، یا جو بھی اچھا کام ہم کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں ہمیں ان اچھے کاموں کو کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ اعمال کرتے ہوئے کہیں ہمارے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی برائی تو نہیں ہے، کوئی کمی تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمارے اندر کوئی عیب ہو، کوئی خرابی ہو، اور وہ خرابی ایسی ہو جو چلنے کے لائق نہ ہو، جو چلنے کے لائق نہ ہو، جیسے قربانی کے جانور میں کچھ عیب ہو تو چل جاتا ہے، لیکن کچھ عیوب، کچھ کمیاں ایسی ہیں کہ اگر وہ عیوب اس جانور کے اندر ہو تو نہیں چلتا، قربانی کے لائق وہ جانور باقی نہیں رہ جاتا۔ ایسے ہی اگر ہمارے اندر بھی کسی قسم کا کوئی عیب ہے، شرک ہے، بدعت ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا ساتھی، پارٹنر اور شریک بنانا ہے، یا اس جیسی کوئی اور گندگی، کوئی اور خرابی، کوئی اور گناہ ہماری زندگی کے اندر ہے، اللہ رب العالمین کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اس خرابی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں فرشتوں اس کو پکڑو اور لے جا کر جہنم کے اندر ڈالو۔ اب ہمیں اپنی زندگی بھی دیکھنا ہے، کہیں ہماری زندگی میں کسی قسم کا کوئی عیب تو نہیں، کوئی خرابی تو نہیں، کوئی کمی تو نہیں۔ دیکھیں، خرابی مجھ میں بھی ہے، خرابی آپ کے اندر بھی ہے، خرابی کسی مرد کے اندر بھی ہو سکتی ہے، خرابی کسی عورت کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، پورے انسان جتنے اس دنیا کے اندر ہے سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، سب سے خطائیں ہوتی ہیں، کسی سے کم کسی سے زیادہ، لیکن سب سے اچھا گناہ کرنے والا بندہ وہ ہے، یا سب سے اچھا گنہگار وہ ہے جو غلطی ہو جانے کے بعد اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگے۔ ہم سے غلطیاں یقیناً ہوتی ہیں، ہمارے اندر یقیناً عیب ہے، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے، اگر آپ سے گناہ ہو تو آپ اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگ لیں اللہ سے۔ آج ہم گناہ بھی بڑے بڑے کر جاتے ہیں اور یہ لگتا ہے کہ کوئی گناہ ہم نے نہیں کیا، کوئی گناہ ہم نے نہیں کیا، نمازیں چھوڑ رہے اور لگتا ہے کہ کوئی گناہ نہیں کر رہے، کوئی گناہ۔ اسلام کا ایک رکن آپ اٹھا رہے ہیں، اسلام کے ایک رکن پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ نے کیا کہا، وَمَا مَنَعَهُ أَن تُقْبَلَ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ آپ توبہ کریں اللہ کے سامنے، اور ہو سکتا ہے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور ہو سکتا ہے آپ کی یہ قربانی، آپ کا یہ صدقہ، آپ کی یہ زکات اللہ کے یہاں قبول نہ ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی کفر پایا جا رہا ہو، کوئی شرک ہو، کوئی بدعت ہو، کوئی خرابی ہو، یا آپ نماز تو پڑھیں لیکن چھوڑ کر نماز پڑھیں،
آج پڑھا کر چھوڑ دیا، پرسوں چھوڑ دیا، 2 دن کے بعد پھر مسجد میں آئے حاضری دے دی، نرسوں سے کسی اور نے کہہ دیا چلو بھیا نماز پڑھنے آ کر پڑھ لیا، اس کے بعد پھر سے چھٹی لے لی، نہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہیں ایسا نہ ہو، آپ کو فکر ہونی چاہیے 15,000 10,000 کا جانور آپ نے اللہ کے راستے میں قربان کیا، ہو سکتا ہے اس کا معاملہ معلق ہو، لٹکا ہوا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو رہا ہو، اس لیے کہ آپ نماز ادا نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ کہیں آپ کی زندگی میں اللہ کے ساتھ کفر پایا جاتا ہے، شرک پایا جاتا ہے، بدعتوں کا کام آپ انجام دے رہے ہو، یا اسی طریقے سے وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، آپ دے تو رہے ہیں لیکن من مار کے دے رہے ہیں، آپ اپنے دل کو مضبوط کر کے، یعنی یہ کہہ لیں کہ آپ اپنے دل میں ناپسندیدگی کا جذبہ، کیا خرچ کرنا، بار بار مولوی صاحب کہتے کہ اللہ کے راستے میں دو، مسجد میں دو، مدرسے میں دو، یہاں دو، وہاں دو، غریبوں کو دو، آپ مولوی صاحب کے کہنے کی وجہ سے دے، لیکن آپ کا دل مطمئن نہ ہو تو آپ کو فکر ہونی چاہیے کہیں آپ کا یہ صدقہ اللہ کے یہاں قبول ہونے سے رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی چیک کرنا ہے، قربانی کے جانور میں ہم نے دیکھا، اپنی زندگی میں دیکھے کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی خرابی ہو، آئے اللہ کے یہاں، اللہ کا حکم کرنے کے لیے تیار، معافی تو مانگی اس سے۔ بندے نے 100 قتل کیا، 100 قتل کیا اس نے، اور 100 قتل کرنے کے بعد بھی اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہے، تلاش میں ہے کہ کوئی ایسا مل جائے مجھے تو مجھے بتا دے کہ میں بھی اللہ کے یہاں اگر توبہ کروں تو میری توبہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی۔ ایک عالم صاحب مل گئے، انہوں نے کہا ہاں بھائی تمہاری توبہ اللہ کے یہاں قبول کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ تم توبہ تو کرو اللہ سے، اور دیکھو اپنا علاقہ چھوڑ کر وہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، چلے نیت سے سفر کیا کہ بھائی چلو اس گاؤں میں چلتے ہیں جہاں بڑے اچھے لوگ ہیں، اپنا گاؤں چھوڑ دیتے ہیں، راستے میں تھے انتقال ہو گئے۔ اب سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، مرڈر کرنے 100 آدمیوں کا مرڈر کرنے والا، لیکن نیت اچھی، توبہ کے ارادے سے نکلا ہوا ہے، راستے میں انتقال ہو جاتا ہے، راستے میں انتقال ہوا، رحمت کا فرشتہ بھی آیا اور عذاب کا فرشتہ بھی آیا، دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، جنت والا فرشتہ کہتا ہے بھائی میں لے کر جاؤں گا، جہنم والا کہتا ہے میں لے کر جاؤں گا، جنت والا کہتا ہے میں اس لیے لے کر جاؤں گا کیونکہ یہ اچھی نیت سے جا رہا تھا، توبہ کی نیت سے، اور جہنم والا کہتا ہے نہیں ابھی تک زندگی میں کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا تو جنت میں کیسے جا سکتا ہے، اس کا ٹھکانا تو جہنم ہے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا، وہ ادھر سے گزر رہا تھا، ان دونوں فرشتوں نے کہا بھائی اس کو بلاتا ہی یہ فیصلہ کرے گا کہ کون لے کر جائے گا، جنت والا فرشتہ یا جہنم والا، کہا بھائی ہمارے درمیان فیصلہ کر دو۔ اس نے بڑا آسان سا راستہ نکالا، کہا دیکھو دونوں طرف کی زمین ناپ لو، جدھر کی زمین قریب ہو ادھر والا فرشتہ لے کر چلا جائے۔ مثال کے طور پر آپ یہ 3 کلومیٹر کا فاصلہ مان لیں، 3 کلومیٹر کا فاصلہ مان لیں کہ جس بستی جس گاؤں میں وہ جا رہا تھا جو نیک لوگوں کا گاؤں تھا وہ 3 کلومیٹر دور تھی، اب وہ راستے میں پہنچا اس کا انتقال ہو گیا، تو کہا بھائی دونوں طرف کی زمین ناپ لو، اگر ادھر زیادہ ہو تو ادھر والا فرشتہ لے کر، ادھر قریب ہو تو ادھر والا فرشتہ لے کر چلا جائے، اور ادھر قریب ہو تو ادھر والا فرشتہ لے کر چلا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے ناپ لیتے، ناپا گیا تو جانتے ہیں جدھر وہ جا رہا تھا ادھر کی بستی قریب ہوئی، لیکن اصل میں معاملہ کیا تھا؟ اصل میں جدھر جا رہا تھا ادھر والا علاقہ دور تھا، اور جدھر سے جا رہا تھا ادھر والا نزدیک تھا، گویا کہ اسے عذاب کا فرشتہ لے کر جانے والا تھا، لیکن اس کی نیت اچھی تھی، اس کا ارادہ نیک تھا، وہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، وہ اپنے آپ کو اچھا کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اللہ نے زمین کو وحی کی، زمین کو حکم دیا، ادھر والی کو کہا اور قریب ہو جا، اور ادھر والی کو کہا اور دور ہو جا، ادھر والی زمین دور ہو گئی جدھر سے جا رہا تھا، اور جدھر وہ جا رہا تھا ادھر والی زمین قریب ہوئی، پتہ یہ چلا کہ جدھر جس بستی کی طرف جا رہا تھا وہ بستی قریب تھی، رحمت والا فرشتہ اس بندے کو لے کر چلا گیا اور اس کا داخلہ جنت میں ہو گیا۔ اور ہم کہتے ہیں ہم اتنے گنہگار ہیں اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا، اتنا گناہ ہم نے کیا اللہ کیسے؟ بھائی آپ آئے تو صحیح اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے آئے تو صحیح، آپ کی نیت ٹھیک ہو، آپ توبہ کے ارادے سے آئے، آپ اللہ کے سامنے روئے گڑگڑائے، اپنے عیوب گرائے، اللہ یہ سارے کام میں نے کیے مجھے قبول ہے،
वग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, मुलाए तेरी माफ कर दे क्योंकि तेरे सिवा कोई गुनाहों को माफ करने वाला नहीं। तो कुर्बानी करने के बाद अब सबसे पहली चीज जिस पर हमें निगाह रखना है और चाहिए वो ये कि हम अपने आप को भी चेक करें कि हमारे अंदर कितने उयूब है, कितनी कमियां हैं, कितनी खराबियां हैं। उन सारी खराबियों को निकाल कर बाहर फेंकने की कोशिश करें। क्यों? हो सकता है अगर कोई एक खराबी भी हमारे अंदर हो और अल्लाह उस पर हमें पकड़ ले और पकड़ कर जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए तो जहन्नम के अज़ाब को कैसे बर्दाश्त करना है। दूसरी चीज इस हवाले से और समाज और मुआशरे को, गांव को सुधारने के हवाले से वो ये कि किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालने का काम ना करें। देखिए हज के दिन चल रहे हैं ना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में सिर्फ एक ही हज किया, पहला और आखिरी हज आपने अपने इंतकाल से 3 महीने पहले किया आपने। और जानते हैं आपने उस हज के खुतबे में बहुत बड़ा पैगाम दुनिया वालों को, इंसानों को, तमाम मुसलमानों को, तमाम इंसानों को दिया। उसी में से मैसेज क्या था? कुल्लु मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हराम दमुहु व मालुहु व इर्दुहु। फरमाया एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हराम है क्या? दमुहु, उसका खून करना। नंबर 2 व मालुहु, उसका माल उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल करना। नंबर 3 व इर्दुहु, और उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना, उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालना। आज हम देखें बड़ा आसान सा हमने काम पा लिया है, जिसकी इज्जत पर चाहते हैं कीचड़ उछाले। वो फलाना की बेटी ऐसी है, फलाना की औरतिया ऐसी है, वो फलाने ऐसे है, वो फलाने ऐसे है, फलाने गांव वाले ऐसे, फलाने घर वाले ऐसे, फलाने का बेटा तो ऐसा है, फलानी के साथ जा रहा था, ऐसा था और वैसा था। जिस पर चाहते हैं कीचड़ उछालो। आपने मजाक समझ लिया किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालो, किसी की इज्जत पर कीचड़। आपने कोई बात सुनी नहीं, आपको कोई इल्म नहीं, कोई जानकारी नहीं, आप किसी की भी इज्जत पर कीचड़ उछाल ले। किसी की भी इज्जत पर, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, मर्द हो, औरत हो, आपने आसान समझ लिया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बिहस्बि इम्रिइन मिन अश-शर्रि अन यहक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम। एक इंसान के जलील और कमीना होने के लिए ये बात काफी है कि वो अपने किसी मुसलमान भाई को जलील और कमीना समझे। यानी अगर मैं ये कहूं कि फलाने साहब ऐसे हैं और मुझे उसके बारे में कोई जानकारी ना हो, उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाल रहा हूं, तो गोया कि मैं बहुत बुरा हूं। ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक मुसलमान के लिए, एक इंसान के लिए बुरा होने की खातिर बस यही काफी है कि वो अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई को हकीर, घटिया और मामूली समझे। और आज हमने इज्जतों का मामला बड़ा आसान समझ लिया। घर बैठे बैठे दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? किसी को भी बुरा भला कह सकते हैं, किसी को भी गाली दे दो, वो फलाने ऐसे, फलाने ऐसे, फलाने ऐसे। ये दुनिया का सबसे आसान काम। लेकिन दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या जानते हैं? ये अपनी गिरेबान में झांकना। झांको इधर। पहली बात मैंने इसीलिए यही कही, अपने आप को देखो, अपनी जिंदगी के अंदर जो खराबियां, जो कमियां हैं, उन्हें तलाश करो और उन्हें तलाश करके बाहर देखो। और अगर दूसरे के अंदर कोई ऐब आपको ना मालूम पड़ जाए या मालूम ना हो, तब भी आपको दूसरे की इज्जत पर कीचड़ उछालने का हक नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे मेराज के सफर पर ले जाया गया। मैंने मेराज के सफर पर बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे मनाजिर देखे, और मैंने उन्हीं मनाजिर में, उन्हीं सीन में और उन्हीं जगहों में से मैंने एक जगह ऐसे कुछ ऐसे लोग देखे कि जिनके नाखून तांबे के थे, जिनके नाखून तांबे के थे। यखमिशूना वजूहहुम व सुदूरहुम, वो तांबे के बड़े बड़े नाखून से अपने चेहरे को नोच रहे हैं, अपने सीने को खरोच रहे हैं। मुझे मंजर बड़ा अजीब लगा। मेरे साथ जिब्राइल थे। मैंने पूछा मन हाउलाई या जिब्राइल, जिब्राइल बताओगे ये कौन लोग हैं, किस जुर्म की सजा इन्हें मिल रही है? जिब्राइल का जवाब आता है हाउलाई लदीना याकुलूना लहूमन नासी व यक़ऊना फी अरादिहिम। ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर लोगों का गोश्त खाया करते थे, लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ किया करते थे, लोगों की इज्जत पर कीचड़ उछाला करते थे। और आप इस बात को मामूली समझते हैं। आज तो आप इस गांव में हैं, एक ऐसे मुल्क में है जहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं, जहाँ इस्लामी खिलाफत नहीं, वरना आप किसी इस्लामी हुकूमत में हो और आप किसी की इज्जत पर कीचड़ उछाल दे और आप 4 गवाह ना पेश करे, तो आप ऐसे इतने बड़े मुजरिम हैं
کہ آپ کی پیٹھ پر 80 کوڑے مارے جائیں گے. سورۃ النور کی آیت پڑھیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. جو لوگ کسی مومنہ عورت پر یا کسی مومن مرد پر تہمت لگا دے, الزام لگا دے, اس کی عزت پر کیچڑ اچھال دے, تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ, ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اور جب تک یہ توبہ نہ قبول کر لے, جب تک یہ اللہ کے سامنے معافی نہ مانگ لے, اپنے اس جرم پر توبہ نہ کر لے, تب تک ان کی گواہی بھی تمہارے معاشرے میں قبول نہیں کی جائے گی. اتنا بڑا جرم ہے اور ہم نے اپنے معاشرے میں بڑا آسان سمجھ لیا ہے. اور چلے یہ تو بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون کیسا ہے, پھر بھی ہم اپنی زبان کو بڑی آسانی سے چلا دیتے ہیں, بڑے ہلکے میں بڑی آسانی کے ساتھ اس معاملے کو لے لیتے ہیں اور واہواہی لوٹتے ہیں کہ ارے مجھے تو ایسی ایسی باتیں معلوم ہے, گاؤں والوں کو نہیں معلوم ہے کہ فلاں صاحب ایسے اور ایسے. آج میں نے بڑے پتے کی بات کہہ دی گاؤں والوں کے سامنے. اچھا اگر کسی کی برائی ان کو معلوم پڑ جائے تو جب تک اس برائی کو گھوم پھر کر پورے گاؤں میں, ہوٹل پر, چوراہے پر, دوسرے گاؤں میں بھی جا کر جب تک اس برائی کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتے, ایسا لگتا ہے ان کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا, ایسا لگتا ہے ان کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا. میرے بھائیو, اسی چیز کو اسلامی شریعت نے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے قرآن نے غیبت کہا ہے. اسی کو غیبت کہا ہے. آپ کو میرے بارے میں کوئی غلطی معلوم پڑ جائے, آپ اگر محبت سے مجھے سمجھائیں کہ بابو بیٹا تمہارے اندر یہ غلطی ہے, ٹھیک کر لو اپنے آپ کو, یہ اچھی چیز نہیں ہے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں, غلطی معلوم ہوئی سب سے پہلے ٹرانسفر کرنے کی, دوسرے کے سامنے پہنچانے کی کوشش کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی اور کو بھی معلوم ہو جائے, وہ سب سے پہلے جا کر بتا. کیا کر رہے ہیں آپ, کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ نہیں پسند کرو گے نا. آپ کا بھائی مر جائے, اس کی لاش آپ کے گھر کے سامنے دروازے پر پڑی ہوئی ہو اور آپ سے کہا جائے چل آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا, پسند کرو گے؟ آپ ایکسپٹ کرو گے, قبول کرو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ نہیں. آپ نیند میں بھی ہو تب بھی کہیں گے نہیں نہیں یہ کام تو, بلکہ آپ کہنے والے کو تھپڑ بھی ماریں گے, گالیاں بھی دیں گے, برا بھلا بھی کہیں گے. پھر کیسے آپ اتنی بڑی جرات کر لیتے ہیں کہ کسی کی برائی معلوم ہو جائے اور جا کر معاشرے کے لوگوں کے درمیان بیان کرے کہ فلانے تو ایسے ہیں ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ان کے اندر یہ اور یہ برائی ہے. اور آج ہم سب آپ کو بڑی آسانی سے کہتے ہیں ارے یار کہنا تو نہیں چاہیے لیکن فلانی کی ویڈیو ایسی ہے, کہتے ہیں یہ غیبت ہو جائے گی لیکن فلانے کی. ارے بھائی غیبت ہے, آپ کو پتا ہے پھر بھی بولے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ میں کسی کی غلطی کو دوسروں کے سامنے بیان کروں, پھر بھی لوگ کہتے ہیں یہ بات غلط ہو جائے گی لیکن ایسا اور ایسا مسئلہ ہے. فلانے صاحب ویسے اور مدرسے میں جو بڑی صاحب پڑھاتے ہیں وہ فلانے گاؤں کے جو امام صاحب ہیں جو ایسے ہیں جو ویسے ہیں, ان کے اندر یہ اور یہ. آپ کو پتا ہے پھر بھی آپ دوسرے کی برائی کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. اور آج ہمارا مسئلہ یہی ہے, 4 لوگ بیٹھے ہوں, 3 لوگ بیٹھے ہوں, 2 لوگ بیٹھے ہوں, تو جب تک کسی دوسرے کی برائی نہ بیان کر لے ایسا لگتا ہے کہ ہم بیٹھے ہی نہیں تھے ساتھ, ایسا لگتا ہے ساتھ میں بیٹھے ہی نہیں تھے. اور ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتے مفلسی ہے کہ یاروں کی بزم میں غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے. یعنی ہم اور آپ 4 لوگ بیٹھے ہوں اور کسی کی غیبت نہ ہو رہی ہو یا ناممکن ہے, اور ایسا ہے کہ اگر غیبت نکال دیں تو 4 لوگ خاموش رہیں گے, کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی. اپنی بھی اصلاح کریں, کسی کی عزت پر کیچڑ نہ اچھالیں, اور کسی کے بارے میں کوئی برائی معلوم ہو جائے تو اللہ کے واسطے اسے دوسروں کے درمیان بیان نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیان کریں گے آپ کو گناہ ملے گا, اور اگر آپ نے دوسروں کے سامنے بیان نہ کیا, میری غلطی ہے, آپ نے آ کر بڑی محبت سے مجھے سمجھا دیا کہ بیٹا آپ کے اندر یہ غلطی ہے, بھائی صاحب آپ کے اندر یہ غلطی ہے, تو ہو سکتا ہے میں اس غلطی کو سدھار لوں, ہو سکتا ہے میں وہ غلطی ختم کر لوں اپنے اندر سے اور آپ کو بھی نیکی مل جائے گی. لیکن اگر میں نے اپنی غلطی نہ سدھارا تو آپ کو پکا ہے کہ اچھی نیت کا بدلہ ملے گا کہ آپ نے آ کر بڑی محبت سے مجھے بتا دیا کہ میرے اندر یہ غلطی ہے, یہ عیب ہے. چوتھی چیز,
دوسرے لوگوں کے درمیان یا سماج اور معاشرے کے گھر کے لوگوں کے اوپر سے اپنی نگاہ کو ہٹا کر اپنے گھر میں آپ سے کرے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا. کیا ہم نے سمجھ لیا مدرسے میں بیٹے کو بھیج دیا ذمہ داری پوری ہوگی؟ ذمہ داری پوری ہو گئی؟ نہیں. آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے مدرسے میں رہتے، باقی کا 18 گھنٹہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اور مدرسے میں جانے سے پہلے 3-4 سال تک بچہ آپ کے گھر میں سیکھتا ہے کہ میرے ابا کیا کرتے ہیں، میری امی کیا کرتی ہے، میری بہن گھر میں کیا کرتی ہے، میرا بھائی گھر میں کیا کرتا ہے. یہ گھر کا ماحول جب تک اچھا نہیں بنائیں گے، باہر آپ اپنے بچے کو لاکھ بھیج دیں، باہر سیکھے گا تو، لیکن گھر میں آ کر جو دیکھے گا وہی کرے گا. اس لیے کہ بچہ کیا کرتا ہے، پہلے بھی میں نے کہا اسے 1 سال کے بچے کو کیا پتا کہ موبائل کے ڈبے میں کیا ہے، کیا پتا اس کو کہ موبائل ہے کیا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا اس کو، لیکن اس کو پتا ہے کہ ابو دیکھ رہے تو کچھ نہ کچھ ہوگا، امی دیکھ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ ہوگا. اسی لیے اسے دماغ نہیں، شعور نہیں، احساس نہیں، اس کے باوجود وہ موبائل مانگنے کی ضد کرتا ہے اور لیتا بھی ہے. اور اس وقت تک نہیں لیتا، اس وقت تک خاموش نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اسے اس کے ہاتھ میں تھما رہے. کیوں ایسا؟ کیوں ایسا؟ اس کی عادت ہو چکی، اس کی عادت ہے. جیسے ہی آپ موبائل اس کو دے دیں گے خاموش ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ کسی نے اس کو آ کر پٹی پڑھائی، آسمان سے جبرائیل آئے بتانے کے بیٹا جب تک موبائل نہ ملے تب تک خاموش نہیں ہونا؟ نہیں. اس کو پتا ہے کہ یہ موبائل میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ جو مجھے چاہیے، انٹرٹینمنٹ، مزے کی چیز ہے اس میں، اپنا گھر چل کرے. آج لوگ کہتے ہیں یہ اتنا کھلا ہے کیسے چل کرے نا، کہیں سے پتا چلا دے رہا ہے اوپر نگاہ رکھو بیٹا، وہ گھبرا بیٹھے ہو گھبرا بولو ہاتھ میں. بھائی جب آپ نے بچپن سے تربیت ہی نہیں کی ہے صحیح سے تو بیٹا سدھرے گا کیسے؟ آپ دیکھیں گھر کا ماحول، گاؤں کا ماحول آپ دیکھیں، کسی کو فکر ہے چلے ٹھیک آپ نماز کے لیے آ گئے، آپ کا بیٹا کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ پل پر، چوراہے پر، ندی پر، کسی میدان میں، کسی باغیچے میں، خبر ہے آپ کو؟ نہیں خبر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں صرف اولاد چاہیے، وہ کیسی ہو پرواہ نہیں. ابھی آپ گزرا بار بار آپ سنتے ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کا مطالبہ کیا، اللہ نے نیک اولاد دی، اور کیسی دی؟ ثبوت. 2-4 سالوں کے اندر ثبوت بھی مل گیا کہ یہ بچہ بڑا نیک ہے. ایسے باپ کہتا ہے بیٹا میں نے خواب دیکھا، اپنے ہاتھ سے تجھے ذرا کر رہا ہوں، تو بتا کیا کہتا ہے. بیٹا کتنا نیک ہے، یا ابتی فعل ما تؤمر، ابو جان جو حکم ملا کر چلے. میری بات ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. میں آپ کا بیٹا ہوں ابو جان، آپ کی مرضی اور آپ کے مشورے سے میں قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتا. آپ کو جو آسمان سے حکم ملا کر گزریے میں صبر کر لوں گا. آج آپ کا بیٹا آپ کے قابو میں نہیں ہے، شکایتیں آپ کرتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس آتے، مولوی صاحب دعا کر دو، بیٹا اچھا نہیں، بیٹی اچھی نہیں. کیوں نہیں اچھی؟ اس لیے کہ آپ کو اولاد چاہیے، صرف اولاد چاہیے، نیک اولاد نہیں چاہیے کسی کو. اس لیے آپ کا بیٹا نافرمان، آپ کی بیٹی نافرمان، آپ اپنے بیٹے کو مارے بھی، گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، تب بھی آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ تلے نہیں آتا. شکوے کرتے ہیں آپ، شکایتیں کرتے ہیں آپ، دوسروں کے پاس جاتے ہیں. آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے کیا کیا ہے. آپ اس کے سامنے بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گوا، گٹکا، جھوٹ، غیبت سارے کام کرتے ہیں. پھر کیسے امید رکھتے ہیں اس بات کی کہ آپ کا بیٹا آپ کا فرمانبردار بن جائے، آپ کا بیٹا گٹکا نہ کھانے والا بن جائے، آپ کا بیٹا سگریٹ نہ پینے والا بن جائے. قطعی امید اس بات کی نہ رکھے کہ آپ اپنے بچے کے سامنے، آپ اپنے بیٹے کے سامنے تو غلط حرکتیں کرے اور آپ کا بیٹا اس کا اثر قبول نہ کرے. یہ امید رکھنا چھوڑ دے. اس لیے کہ بچپن اور اسی طریقے سے یہ جو چھوٹے عمر کی زندگی ہوتی ہے یہ کورے کاغذ، سادے کاغذ کی طرح ہوتی ہے. آپ جو لکھیں گے وہ لکھتا چلا جائے گا. العلم بالصغر كالنقش على الحجر،
بچپن میں سکھانا، بچپن میں تربیت کرنا ایسے ہی ہے کہ آپ کسی پتھر پر ایک لکیر مار دیں، مدت کے بعد آئیں دیکھیں، 100 سال کے بعد آئیں گے دیکھیں گے دیوار سلامت ہے، پتھر اس جگہ پر ہے، آپ کو وہ لکیر دکھائی دے گی۔ اسی طریقے سے بچپن کی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، بچپن میں آپ نے جو سکھا دیا وہ اثر آپ کا بچہ قبول کرے گا اور انشاءاللہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس کو باقی رکھے گا۔ سوچیں، احساس کریں، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی جب فکر کر لو اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا حکم ملا، اللہ نے کہا وانذر عشیرتک الاقربین، کہا اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ سوچیں آخری بار آپ اپنے پورے بچوں کے ساتھ کب بیٹھے تھے کہ بیٹا چلو آج کچھ دین کی باتیں ہو جائیں؟ کب بیٹھے تھے آپ؟ فرصت نہیں ہے نا آپ کو، فرصت نہیں ہے آپ کو کمانے سے، بات کرنے سے، مجلسیں جمانے سے، یہاں وہاں جا کر بیٹھ کر گپے لڑانے سے فرصت نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں۔ سوچیں آپ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اپنے خاندان والوں کو، اے بنو ہاشم، اے فلاں، اے فلاں، اے میری بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو تم سب جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، کیونکہ میں گرچہ اللہ کا حبیب ہوں، پیغمبر ہوں، اس کے باوجود میں تم سب کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ قیامت کے دن اللہ کیا کرتے ہیں؟ سورہ معارج کی آیت ہے یوصلونہم میدان محشر، سارے لوگ ہوں گے، سب موجود ہوں گے۔ مجرم کے بارے میں اللہ نے کہا مجرم اپنی نگاہ چاروں طرف دوڑائے گا اور اسے یقین ہو جائے گا کہ مجھے تو جہنم میں جانا، کیونکہ وہ عمل ہی ایسا کر کے آیا۔ سوچے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کاش کوئی رائے بچائے، بیٹا، بیوی، بھائی، ماں، باپ، رشتہ دار، زمین کا کوئی تو آئے، کوئی تو آئے، میرا جگری دوست، میرا جگری یار جس کے نام پر میں اپنے کئی گھنٹے دے دیا کرتا تھا، میرا جگری دوست کوئی تو آئے بچائے، کوئی نہیں آئے۔ کلا ہرگز نہیں، کبھی نہیں، امپاسبل ہے، ناممکن ہے کہ کوئی آئے اور آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا کر لے جائے کہ آپ کا باپ، آپ کی ماں ہے، اللہ میرا بڑا دلارا سا بیٹا تھا، اللہ اس نے بہت گناہ کیے، اللہ میری نیکیاں اس کو دے دیجیے، اس کے گناہ مجھے دے دیجیے، میرے بدلے اس کو اٹھا کر جنت میں ڈال دیجیے اور مجھے جہنم کے اندر ڈال دیجیے۔ بھول جائیے، بھول جائیے، ولا یجزی مولود عن والدہ شیئا، کوئی اولاد کسی باپ کے کام نہیں آنے والی، کوئی باپ کسی اولاد کے کام نہیں آنے والا۔ سوچے، اس دن کی تیاری کرے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، ڈرے اس دن سے جس دن ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف پلٹ کے پہنچنا ہے، اور اللہ کہتے ہیں پھر تمہیں تمہارے عمل کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، آپ نے جو دنیا کے اندر کیا ہے وہی اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اور ایک آخری بات اس حوالے سے بتاتا ہوں، ہم اور آپ ہمارے یہاں دیکھیں نوجوان ہیں، دوستوں کی خاطر نہ جانے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ ارے بھائی چل تو تیرا یار ہے، تو میرا جگری دوست ہے، تیرے لیے تو سب حاضر ہے۔ جانتے ہیں یہی جگری دوست جس کو آپ نے آج دنیا کے اندر جگری دوست بنا رکھا ہے، اس پر افسوس کریں گے اگر یہ آپ کا اچھا دوست دین کے حساب سے نہ ہوگا۔ پارہ نمبر 19 پڑھیں، اللہ کہتے ہیں یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، دوست اپنے دوست کے بارے میں کہے گا اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ بھائی فلانے کے اندر برائی ہے لیکن اس کے اندر برائی نصیحت، اللہ کی بات، رسول کی بات آ جانے کے باوجود میرے اس دوست نے مجھے گمراہ کر دیا، اے کاش اس فلانے کو میں نے دنیا کے اندر اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اپنی دوستیاں چیک کریں، اپنی یاریاں چیک کریں، اپنے دوست فرینڈ سرکل چیک کریں، واٹس ایپ پر،
فیس بک پر اور سوشل میڈیا کی دنیا سے ہٹ کر گاؤں میں، علاقے میں، اپنے قرب و جوار میں اپنی دوستیاں چیک کرے. اگر یہ دوستی اللہ کے نام پر ہے، یہ دوستی قیامت کے دن بھی فائدے مند ہوگی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کا نہیں ہوگا، سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. ہاں، دنیا کے اندر جن کی دوستی تقویٰ کی بنیاد پر، اللہ کی محبت کی بنیاد پر، رسول کی اطاعت کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر، دین کے نام پر جن کی دوستی تھی، قیامت کے دن وہ دوستی باقی رہے گی. ورنہ اگر آپ نے کوئی چھرے اڑانے کے لیے، مزے کرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، پکنک منانے کے لیے اور یہاں وہاں کی سیر و تفریح کے لیے آپ نے دوستیاں بنائی ہے کہ موبائل سے جو یہ فلم جو تم نے دیکھ لی ہے مجھے بھی بھیج دے، وہ فلانا گانا مجھے بھی ٹرانسفر کر دے، وہ فلانی مووی آئی ہے بڑی اچھی ہے سنا مجھے بھی بھیج دے. اگر اس نام پر دوستی رہی تو یاد رکھنا قیامت کے دن اس دوستی پر افسوس کریں گے. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم. اللہ کہتے ہیں آج کے دن کوئی دوستی کسی کے کام نہیں آنے والی. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، اپنی دوستیاں چیک کریں، اپنے فرینڈ سرکل کو چیک کریں، اپنی زندگی کو چیک کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور اللہ کے واسطے اپنے آپ کو نیک بنائیں، اپنے آپ کو اچھا بنائیں، اپنے آپ کو صالح بنائیں. آپ کے ابو جان، آپ کی امی جان کیا کرتی ہے، اگر وہ غلط کرتے ہیں آپ انہیں بھی سمجھائیں. اس لیے کہ آپ کو اللہ نے دماغ دیا ہے، اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، آپ کو پتا ہے یہ چیز غلط ہے، آپ وہ کام نہیں کرتے. آپ اپنے باپ کو محبت سے سمجھائیں، اپنی ماں کو محبت سے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں. ایک گاؤں میں ہے، ایک علاقے میں ہے، ایک محلے میں ہے، محبت کے ساتھ رہیں، پیار کے ساتھ رہیں، دین کے نام پر زندگی گزارے. ایک دوسرے سے منہ کھلا کر رہنا، ایک دوسرے سے بات چیت نہ کرنا. بیٹا باپ سے ناراض ہو، باپ بیٹے سے ناراض ہو اور فلانے کو گالیاں دے رہے ہو، کوئی کسی کی عزت پر کیچڑ اچھال رہا ہو، اور یہ ساری چیزیں آپ کے گاؤں، آپ کے علاقے، آپ کے خاندان کی بدنامی کا باعث بنے. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ گاؤں بھر کے تعلق سے دوسرے علاقوں میں مشہور ہو جائے فلانے کا گاؤں ایسا ہے، یا فلاں علاقے کے پاس ایک گاؤں ایسا ہے جہاں کے لوگ ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ سب ایک جماعت والے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ساتھ مل کر نہیں رہتے. یہ غلط میسج آپ دوسروں کے سامنے پیدا کرنے کی، پھیلانے کی کوشش نہ کریں. آپ اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم آپس میں مسلمان بھائی ہیں. ہم سب کا آپس میں اسلام کی بنیاد پر ایک رشتہ ہے. اس رشتے کو مضبوط کریں، اپنے اندر کے عائب کو دیکھیں، اسے ختم کرنے کی کوشش کریں. کسی کی ذات پر، کسی کی عزت پر کیچڑ نہ اچھالیں. اور اگر کسی کی برائی، کسی کی کوئی غلطی، کسی کا کوئی عائب معلوم ہو جائے، آپ اسے دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں. اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کریں، اپنے بچوں کو ٹھیک کریں، اپنے گھر کے اندر لوگوں کی تربیت صحیح طریقے سے کریں. چاہے وہ آپ ہو یا آپ کی بیوی ہو، آپ کی ماں ہو، آپ کے باپ ہو، آپ کی اولاد ہو، آپ کے گھر میں کوئی بھی ہو، اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کریں. آپ ٹھیک ہوں گے، آپ کا گھر ٹھیک ہوگا، آپ کا گھر ٹھیک ہوگا، محلہ ٹھیک ہوگا، آپ کا محلہ ٹھیک ہوگا، آپ کا گاؤں ٹھیک ہوگا. اور آپ کا گاؤں ٹھیک ہوگا تو آپ کے گاؤں کا ایک نام ہوگا، ایک عزت ہوگی اور لوگوں کی نظر میں مقبولیت ہوگی. لوگ آپ کی مثالیں دیں گے، آپ کے تعلق سے اچھی باتیں کریں گے. ورنہ دوسری صورت میں انجام آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اچھا نہیں کیا، اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں بنایا اور ایسے ہی بس زندگی گزارتے رہے کہ ہاں بھائی موج کر لو، مستیاں کر لو، عیاشیاں کر لو، فلمیں دیکھ لو، گانے سن لو، جو چاہو وہ کر لو، اس کے بعد زندگی کس نے دیکھی ہے تو یاد رکھیں کہ زندگی بھی کسی کام کے لائق نہیں. اور آخرت کی زندگی کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ آپ کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا دے یا پیٹھ کے پیچھے سے دے دیا جائے. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، تو آپ کو یا مجھے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، یہ کہنا پڑے اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا. میرے بھائیو بزرگوں، اس خطبہ اجتماع کا یہی پیغام ہے. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے گاؤں کو سدھارنا ہے. اور کسی کی عزت پر کیچڑ اچھال کر کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. یہ تھوڑا سا نام کے لیے فلانے سے آپ بتا رہے تھے، آپ اپنے اکاؤنٹ میں گناہ جمع کر، گناہ جمع کر. اس لیے کہ جو کوئی غلط کام شروع کرتا ہے نا، اسی کے کھاتے میں سب کچھ لکھا جاتا ہے.
جب تک وہ معاملہ چلتا رہے. آدم علیہ السلام کے بیٹے نے پہلا قتل کیا، قابیل نے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دنیا میں جتنا بھی مرڈر ہوگا، جتنے بھی قتل ہوں گے، سب کا ایک حصہ اس آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے حصے میں جاتا ہے. اس کو گناہ کہا جائے گا. اس لیے اپنی اپنی دیکھ لیجئے، اپنا اپنا محاسبہ کر لیجئے، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیجئے میں کتنے پانی میں ہوں، آپ جتنے پانی میں ہیں اس پانی سے آپ اپنے آپ کو سوکھے پر لانے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو پانی بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے، گلے، منہ، ناک، آنکھ اور اس کے بعد سر کے اوپر چلا جائے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اور آپ کی زندگی پر ایک دن ملک الموت آئے، فل اسٹاپ لگا دے، بھیا تیری زندگی ختم، اللہ کے پاس تجھے حاضر ہونا ہے. قبر کی زندگی شروع ہوگی، نہیں معلوم کہ قبر میں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارا عمل اچھا ہے تو اچھا سلوک ہوگا، ہمارا عمل برا ہے تو وہاں فرشتے گرز ماریں گے، ہتھوڑے ماریں گے، بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، عذاب ہوگا، جہنم کی کھڑکیاں کھلیں گی. یہ ساری چیزیں منظور ہے تو جیسے چاہیں ایسی زندگی گزارتے چلے جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اپنی اصلاح کرنے، اپنے گناہوں کو دیکھنے، اپنے عیوب، اپنی خامیوں، اپنی غلطیوں کی جانب دیکھ کر اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر معافی مانگنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم سبھی کو نیکیوں کے کام کرنے، اچھائیوں کے کام کرنے، اچھائیوں کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی اللہ توفیق دے. اللہ ہم سبھی کو ایک دوسرے کا بھائی بن کر، ایک دوسرے کی جو خواتین ہیں بہن بن کر زندگی گزارنے کی اللہ ہم سبھی کو توفیق دے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے والا بنائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالی دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ اور خاتمہ خیر صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.